اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی سنتیں رہی ہے۔ صحابہ کرام رات اور اللہ کے سامنے روتے گڑ گڑاتے، صبح کو اپنی صفوں کو درست کرتے۔ ان کے دلوں میں ایک ایمان والے کے تعلق سے ذرہ برابر بھی میل نہیں۔ آپ اندازہ تو لگاؤ، اگر کسی ایمان والے کے تعلق سے دلوں میں میل لے کر گئے، بغض و اناد دشمنی لے کر گئے، ایک بڑی مشہور حدیث ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ میری امت کا مسکین کون ہے؟ مسکین کہتے ہیں جس کے پاس کھانے پینے کو کچھ بھی نہ ہو۔ تو صحابہ سمجھ گئے کہ یقیناً کوئی بڑی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے والے ہیں۔ حدیث کو غور سے سنو، اپنے حالات پر غور کرو، اپنے دلوں کا مواخذہ کرو، اپنے گریبانوں میں جھانکو۔ جس کو ایمان، 5 وقت کی نماز، حج، روزہ، زکوٰۃ ان ارکان کا نام نہیں ہے۔ ایمان کی بنیادیں بڑی مضبوط ہیں جو اخلاق سے، معاملات سے جڑی ہوئی ہیں۔ ایک ایمان والے کے حقوق سے جڑی ہوئی ہے، بھائی کے بھائی سے جڑی ہوئی ہے، رشتہ دار کے رشتہ دار سے جڑی ہوئی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جانتے ہو میری امت کا مسکین کون ہے؟ فرمایا کہ جس کے پاس خوب نیکیوں کے ڈھیر اس کے پاس، اس کو یقین ہو چکا تھا کہ میری نیکیوں کو دیکھ کر یقیناً اللہ مجھے جنت میں داخل کرے گے۔ لیکن جب اللہ کے حضور کھڑا ہوگا، اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے سوال کریں گے کہ اتنی نیکیاں تو لائے ہو، کسی کی زمین ہڑپ کی تھی، کسی پر الزام لگایا تھا، کسی پر بہتان لگایا تھا، کسی کو گالی دی تھی، کسی کو برا بھلا کہا تھا، کسی کے کام میں روڑے اٹکائے تھے، کسی کو ذلیل کیا تھا، کسی کو رسوا کیا تھا، ان تمام لوگوں کو حاضر کیا جائے گا، اس کی نیکیاں ان کو تقسیم کی جائے گی، نیکیاں تقسیم کی جائے گی، کیونکہ اللہ کے یہاں ظلم نہیں، لا یظلم مثقال ذرہ، ذرہ برابر میں ظلم نہیں ہوگا۔ لوگوں کو ان کی نیکیاں دی جائے گی، اس کی نیکیاں لوگوں کو دی جائے گی، گالی کے بدلے، زمین کے بدلے، پلاٹ کے بدلے، ایک بالشت زمین کے بدلے، ایک مرتبہ ذلیل کرنے کے بدلے، سرے بازار الزام لگانے کے بدلے، کسی کی غیبت کرنے کے بدلے، کسی کی چغلی کرنے کے بدلے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ نیکیاں ختم ہو چکی ہوگی، مطالبے کرنے والے باقی رہیں گے، ان کے مطالبات باقی رہیں گے کہ اللہ بھی تو ہم باقی ہیں، ہمیں فلاں جگہ ذلیل کیا تھا، فلاں بازار میں مجھ پر یہ الزام لگایا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے گناہوں کو اس کے سر پہ لا دیں گے۔ گناہ جن کے حقوق مارے تھے، حقوق ضائع کیے تھے، جن کو ذلیل کیا تھا، کسی بھی اعتبار سے ذرہ برابر بھی حق مارا ہوگا، چاہے اس کی عزت نفس کو مجروح کیا، چاہے اس کی غیبت کی، چغلی کی، اس کو ذلیل و رسوا کیا، سارے گناہ ان لوگوں کی گناہوں کو اس کے سر پہ لادا جائے گا۔ ایک وقت ایسا تھا کہ نیکیوں کی گٹھریاں لے کر اللہ کے حضور کھڑا تھا، آج گناہوں کا بوجھ سر پہ لے کر کھڑا ہوا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے لے جاؤ اس کو جہنم کے گڑھے کے اندر ڈال دو۔ کیا شاعر نے منظر کشی کی ہے، وہ آئے جو کبھی لوٹ کے تو کچھ پوچھنا نہیں، صرف دیکھنا انہیں غور سے، جنہیں منزلوں پہ پتہ چلا یہ راستہ کوئی اور تھا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اہم امور ہیں، لیکن معاشرت، اخلاق، زندگی، ایک دوسرے کے حقوق، یہ زندگی کا سب سے اہم ترین حصہ ہے۔ اسی لیے تو آپ قرآن پڑھو، قرآن میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، اصولی چیزوں کو قرآن نے ذکر کر دیا، لیکن بھائیوں کے ساتھ کیسے رہیں، رشتہ داروں کے ساتھ کیسے رہیں، ماں باپ کے ساتھ کیسے رہیں، بیوی بچوں کے ساتھ کیسے رہیں، پڑوسیوں کے ساتھ کیسے رہیں،
خاندان کے ساتھ کیسے رہیں، لوگوں کے ساتھ کیسے رہیں، یہ قرآن نے تو تفصیل کے ساتھ بتایا۔ اسی لیے میرے نوجوان اور بزرگ دوستو، ہم جب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے آتے ہیں، کسی بھی دروازے سے داخل ہو، یہ شعر خاموشہ ہمیں آواز دیتا ہے کہ یاد رکھو ایک دن اسی گڑھے کے اندر آنا، اسی جگہ پہ تم کو آنا ہے جہاں تمہارا مقام، تمہارا مرتبہ، تمہاری عزت کوئی اہمیت نہیں رکھتے، کوئی چیز تمہارے کام آنے والی نہیں ہے۔ تمہارے اعمال، تمہاری زندگی کی نیکیاں، یہی وہ چیزیں ہیں جو تمہارے کام آنے والی ہیں۔ اس لیے اپنے اختلافات کو ختم کرو، اپنے انتشارات کو ختم کرو۔ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، ان سے کسی نے پوچھا کہ مجھے اتحاد کی بنیاد بتائیے، وہ کون سی چیز ہے جس سے اتحاد پیدا ہو جائے، اتفاق پیدا ہو جائے، وہ چیز بتاؤ۔ انہوں نے فرمایا کہ بہت بڑی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تواضع، عاجزی، انکساری، یہ زندگی میں پیدا کر لو، اتحاد ہو جائے گا۔ جس عام انداز میں کہہ سکتے ہیں ایثار الذل علی العزہ، اپنے ایک مسلمان بھائی کو عزت دینے کی خاطر اپنے آپ کو ذلیل کر لینا، یہ ہے تواضع۔ کسی مقام پر اگر میرے بڑے بھائی کو عزت ملتی ہے یا میرے چھوٹے بھائی کو عزت ملتی ہے، آپ خاموش ہو جاؤ، اس کو عزت دے دیں، آپ اس کو آگے بڑھنے دو۔ کوئی معاشرے میں اختلافات اسی وجہ سے ہوتے ہیں، کوئی آدمی کسی کے کام کو پسند کرنے تیار نہیں ہے۔ دنیا میں نبی کی ایک ذات، واحد ذات ایسی ہے جو بیک وقت سب کچھ کر سکتا ہے، ہم نہیں کر سکتے۔ آج اگر معاشرے کے اندر لوگ اگر کام کر رہے ہیں، آپ ان کے معاون بنو، تعاون کرو۔ ایک مثال میں دیتا ہوں، حضرت شاہ ابرار صاحب ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ دیکھو یہ قبرستان اس وقت ہمارے اپنے سامنے ہے، 4 لوگ جنازہ لے کر آ رہے ہیں، مرنے والا میت بڑی لحیم شحیم مضبوط ہے، جس کا وزن اٹھانا مشکل ہے۔ 4 لوگ بڑی دیر سے اس وزن کو اٹھا کر لے کر چل رہے ہیں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد ایک 5واں شخص آ گیا کہ میں بھی آپ کو کاندھا میں شریک ہو جاتا ہوں، مدد کرتا ہوں۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد 6واں آدمی شریک ہو گیا، کچھ دور چلنے کے بعد 7واں آدمی شریک ہو گیا۔ فرمایا کہ بتاؤ یہ 4 لوگوں سے پوچھو کہ یہ جو آنے والے تھے، جو تمہارے کام میں معاون بنے، جنازہ اٹھانے میں مدد کیے، جب یہ آئے تو آپ کے چہروں پر خوشی تھی یا تکلیف تھی؟ فرمایا کہ ہمیں تو خوشی تھی، انہوں نے ہمارا بوجھ ہلکا کر دیا۔ فرمایا کہ یہی امت کا کام ہے، کوئی اگر کوئی کام کر رہا ہے آپ اس کا تعاون کرو، معاون بنو۔ سب کچھ میں کر سکتا ہوں، یہ سب سے بڑی غلط فہمی ہے۔ تھوڑا کرو، کرنے والے کا ساتھ دو۔ ڈوبتے ڈوبتے کشتی کو اچھالا دے دوں، میں نہیں کوئی تو ساحل پہ اتر جائے گا۔ سہارے بنو۔ سماج میں، معاشرے میں کام کرنے کے ان گنت مواقع ہیں، دوسری قوموں سے سیکھنے کی ضرورت ہے، دوسری قوموں سے سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قومیں ترقیات پر آتی کیسے ہیں۔ اس لیے میرے نوجوان اور بزرگ دوستوں، سماج میں ایک دوسرے کے تعلق سے محبتیں پیدا کرو۔ نوجوانوں سے ایک نصیحت کروں گا کہ اگر ایمانی حمیت و غیرت جگانا ہے، اسلام کا بول بالا کرنا ہے، سارے عالم میں اسلام کو بلند کرنا ہے، قرآن سے اپنا تعلق، اپنا رشتہ مضبوط کرنا پڑے گا۔ فلسطین کی مثال ہمارے اپنے سامنے ہے، ہزاروں دشمنیوں کے باوجود، بے سر و سامانی کے باوجود، اسباب کی قلت کے باوجود،
آج ساری دنیا کے سامنے ڈٹ کر کھڑے ہوئے قرآن کی بدولت. آپ ان کی تاریخ پڑھو، ان کے حالات کا جائزہ لو. ہم پڑھتے نہیں. آپ کو واٹس ایپ کے اوپر تاریخیں نہیں ملے گی، آپ کو کتابوں سے رجوع کرنا پڑے گا. قوموں کی تاریخیں پڑھنی پڑے گی. فلسطین کی مثال ہماری نگاہوں کے سامنے ہے، وہ بھی اسی عصر کے اسی وقت کی پیداوار ہے. جس حالات میں ہم سانس لے رہے ہیں اس سے بدترین حالات میں وہ زندگی کھل کر جی رہے ہیں. ساری انسانیت کی طرف سے فرض کفایہ ادا کر رہے ہیں. اور یہ چیزیں کیوں؟ انہوں نے قرآن سے محبت کی. ایک ٹارگٹ، ایک اندازہ لگایا انہوں نے کہ اگر دلوں میں ایمانی حمیت و غیرت کو باقی رکھنا ہے آپ کو قرآن سے محبت کرنا پڑے گی. 23 لاکھ کی آبادی کے اندر 23 لاکھ کی آبادی کا اگر اندازہ لگایا جائے وہاں پر 18 لاکھ افراد مرد عورت ملا کر حافظ قرآن ہیں. یہ قرآن کی برکت ہے. قرآن جذبہ جہاد سکھاتا ہے. قرآن زندگی جینے کا ڈھنگ سکھاتا ہے. قرآن ایمانی حمیت و غیرت جگاتا ہے. قرآن ملک و ملت سے محبت سکھاتا ہے. قرآن زندگی گزارنے کے اصول و ضابطے سکھاتا ہے. اسی لیے قرآن پڑھو، قرآن سے محبت پیدا کرو. نوجوان خصوصاً اپنے آپ کو ان حالات میں قرآن کے ساتھ جوڑیں. انہوں نے صرف قرآن پر محنت شروع کی، قرآن کو یاد کرنا شروع کیا. ایسے حالات میں جہاں پر زندگی گزارنے کا سامان نہیں ہے، نمازیں بمباری میں ادا ہو رہی ہیں، غسل کی جگہ بچے خون سے غسل کر رہے ہیں. ان حالات میں بھی آپ دیکھو جب بسنے کا معمولی سا موقع ملا انہوں نے گھر نہیں بنائے، انہوں نے محلات نہیں بنائے، انہوں نے خیمے بنائے، مسجدیں بنائے، مکاتب قائم کی. آج بھی ہر 2 مہینہ 3 مہینے کے اندر 25 بچیاں، 12 لڑکے، کبھی 12 لڑکیاں، 30 لڑکیے، مرد عورت بچے بچیاں مل کر حافظ قرآن بن رہے ہیں. آج کا سروے ہے ہر گھر میں 90% لوگ حافظ قرآن ہیں. ایمان حمیت ایسے نہیں آتی، ایمان غیرت ایسے بیدار نہیں ہوتی. آپ کو قرآن سے محبت پیدا کرنا پڑے گا. دنیا میں آج کے ان حالات میں جو قومیں طاقتور ہیں، لوگوں کے سامنے نظریں ملا کر کھڑی ہوئی ہیں، انہوں نے قرآن سے محبت کی ہے. آج کا نوجوان اپنے آپ کو قرآن سے جوڑے، قرآن کو پڑھو، اسے سمجھو، اس پر عمل کرو. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے تمہارا وظیفہ قرآن ہونا. اللہ وہ حمیت و غیرت جو فلسطینیوں کے دل میں پیدا کیا، اللہ تمہارے دل میں بھی ضرور پیدا کرے گا. اس لیے میرے نوجوانوں، بزرگوں، دوستوں، قرآن سے محبت پیدا کرو. آپس کے اختلاف کو، انتشار کو ختم کرو. آپس میں محبتیں پیدا کرو. ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو. اپنی زندگی کے اندر، اپنے معاملات کے اندر ایک دوسرے کے حقوق کی رعایت کریں گے، معاملات و مسائل کو جانیں گے، علماء سے رجوع ہوگے، علماء سے تعلق مضبوط ہوگا، تو یاد رکھو اللہ دنیا میں بھی کامیاب کریں گے، اللہ آخرت میں بھی کامیاب کریں گے. اور چند چیزیں چونکہ بہت تمام افراد موجود ہیں، بہت سی چیزیں کہنے کی ہیں جس پر سب کو توجہ دینے کی ضرورت ہے. 3 منٹ باقی ہیں. 3 منٹ میں اور ایک بات کہہ کر اپنی بات ختم کروں گا. یہ بات اپنے ذہنوں میں بٹھا لیں کہ اسلام کسی رسم و رواج کا نام نہیں ہے. اسلام قرآن و حدیث شریعت کا پابند ہے. کوئی بھی چیز رسم و رواج کی اسلام میں بالکل بھی نہیں. ابھی میں نے بھی دیکھا، قبرستان کا جائزہ لیے، جو بھی قبرستان کے اندر آتا ہے اپنے مردوں کو دفن کرنے کے لیے، تو یہ بات ذہن میں رکھو کہ مرنے کے بعد سوائے اس کے اعمال کی دنیا کی کوئی چیز اس کا عمل اس کے کام نہیں آ سکتی. اور ہمارا اپنا مزاج ہے
جس کو ناقدری عالم کا صلہ کہتے ہیں، مر چکے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا. یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حال تک پوچھا نہ اس کا جیتے جی، مر گئے تو قبر پر میلہ لگا. قبریں یہ عالم زندگی اور عالم ارواح کے درمیان ایک آڑ ہے. آپ کے اعمال ہی ہیں جو آپ کو وہاں کامیاب کریں گے. آپ اپنے نام کی تختیاں لگا دو، آپ قبروں کے اوپر اونچے اونچے مینار لگا دو، آپ اس کو جالیوں سے رنگ دو. شریعت میں، اسلام میں قبر کے اندر پختہ اینٹ کا استعمال کرنا بھی جائز نہیں. اس کی وجہ ہے کوئی بھی چیز پختہ، جو مٹی سے بنی ہوئی پختہ چیز میں آگ کا استعمال ہوتا ہے، اور شریعت منع کرتی ہے کہ آگ سے لگی ہوئی کوئی بھی چیز آپ کی قبر میں استعمال ہو. خطبے لگائے جائیں، بڑے بڑے درخت لگائے جائیں، نشانی کے اللہ جانتے ہیں. آپ کسی بھی زمین پر بیٹھ کر اپنے ماں باپ کے لیے اصالہ ثواب کرو، ضرور پہنچے. خطبے لگانے سے، جالیاں لگانے سے، رنگ و روغن لگانے سے، یاد رکھو، بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کہہ رہا ہوں، قرآن و حدیث کی روشنی میں بات کہہ رہا ہوں، ان چیزوں سے آپ کے مرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں. نقصان کیا ہوگا؟ نقصان یہ ہوگا کہ آنے والے دوسری میت، دوسری قبروں کو دفنانے میں تکلیف ہوگی، لوگوں کو چلنے پھرنے میں تکلیف ہوگی، وہاں پہنچنے میں تکلیف ہوگی. اس لیے ان چیزوں کا بھی خاص طور سے خیال رکھیں. اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما توفیق نہیں.